آج ہم پہنچے ہیں جلال پور اور شجاباد کے اس بڑے سیاسی گھرانے کے پاس جو کہ ایم این ایز بھی رہ چکے ہیں، ان کی فیملیز کے اندر صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ایم پی ایز بھی رہ چکے ہیں۔ رانا اعجاز نون 4 بار ایم پی اے رہ چکے ہیں اور صوبائی وزیر رہ چکے ہیں۔ اب ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے وہ عید مناتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ہمراہ عید کی خوشیوں کو کس طرح گزارتے ہیں۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، عید کی خوشیاں ابھی بھی جاری ہیں اور عید چونکہ ابھی چل رہی ہے اور ہم ابھی بھی جو ہے وہ رانا اعجاز نون صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ہم گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے عید مل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہیں ابھی اعجاز نون صاحب کے والد صاحب کے جو مزار ہے اس پر ہم نے حاضری دی، کیونکہ ایک ان کی لیگیسی ہے کہ عید کی نماز کے بعد لوگوں سے ملنے کی بجائے سب سے پہلے یہ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عید ملتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو اسی لیگیسی کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے اعجاز نون صاحب نے بھی اپنے والد گرامی کی جو قبر مبارک ہے اس پر جا کر فاتحہ خوانی کی ہے۔ سر، یہ لیگیسی اور آج کے جدید دور میں آپ نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھا ہوا ہے، جبکہ لوگ جو ہے وہ بڑے فاسٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خوشیوں کے اندر اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسے کس طریقے سے برقرار رکھا؟ کیا بڑوں کی سیکھ تھی؟ کیا بڑوں نے بھی اسی طریقے سے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جب بھی، چاہے وہ جمعہ ہو بالخصوص، تو جمعہ کے بعد بھی ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، جو ہماری دادی کی تدفین ادھر ملتان میں، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مسجد کے اندر ان کا ہے آخری آرام گاہ، تو جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد ہم وہاں جاتے تھے اور پہلے جا کے وہاں فاتح جمعہ کے بعد پڑھ کے تو پھر ہم گھر اندر داخل ہوتے تھے۔ ادھر بھی کیونکہ وہ سلسلہ جو ہے والد صاحب کے ساتھ رہ رہے کہ اب وہ بلٹن ہے، آج بھی ہم جب جمعے کی نماز یا ادھر پڑھیں یا ملتان پڑھیں، چاہے میرے بیٹے ہیں یا میرا پوتا ہے، تو ہم پہلے سارے اکٹھے جا کے ادھر فاتح پڑھتے ہیں، اور بالخصوص میں تو اپنا جو پوتا ہے اسی سے ہی ختم پڑھواتا ہوں۔ اس کی عمر خیر سے 9 سال ہے، تو پہلے وہ ختم پڑھتا ہے، پھر وہ قاری صاحب پڑھتے ہیں اور دعا وہ مانگتے ہیں، تاکہ دیکھیں جی یہ دنیا تو عارضی ہے، تو ہم اگر اپنے بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے تو یہ رواج جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم عید ملنے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی بڑی تعداد آپ سے عید ملنے آئی ہوئی ہے۔ اب ذرا لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں جی؟ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اعجاز صاحب کو کب سے جانتے ہیں آپ؟ یہ تو کئی نسلوں سے ہم جانتے ہیں، ہمارا خاندان ہے، بھائی ہیں ہمارے بڑے، رانا شوکت اعجاز نون صاحب ہمارے بڑے بزرگ تھے، اور یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمارا تو ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اور یو سی گردیز پور کا چیئرمین بھی ہوں، جو یونین کونسل گردیز پور ہے وہ ان کا گھر ہے، ان کی وساطت سے ہم سب ان کے ساتھ۔ اچھا، یعنی کہ بچپن سے آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو بالکل۔ بچپن کیسا دیکھا آپ نے ان کا؟ خاص طور پہ عید کے لمحات جو ہوتے تھے وہ پھر کس طریقے سے مناتے تھے آپ؟ عید کے لمحات تو سر، جب عید پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہم تو پہلے یہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ یہ پہلے ہمارے سے آنے سے پہلے ادھر ہی ہوتے ہیں، عید نماز یہیں پڑھتے ہیں، یہ ملتان نہیں پڑھتے، یہ ادھر علاقے میں رہتے ہیں، لوگوں کو دکھ سکھ میں یہ تو کافی تعداد میں یہاں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ یہ عید بہت اچھے طریقے سے یہاں بھائی اعجاز صاحب، رانا شوکت اعجاز صاحب، تو انہوں نے تو ساری زندگی اس گھر میں گزاری، وہ تو کہیں بھی باہر جاتے ہی نہیں تھے۔ اس کی روایت کو قائم و دائم رکھتے ہوئے رانا اعجاز احمد نون صاحب یہ بہت ہی اچھے بھائی ہیں، اچھے دوست ہیں، ہر حوالے سے بہت ہی اچھے ہیں۔ اچھا، مزید ابھی آگے بات کرتے ہیں۔ بتائیں جی، آپ نے اعجاز صاحب کو کب سے جانتے ہیں اور سیاست سے پہلے کیسے دیکھتے تھے؟ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے سیاست آ گئی ہے، وقت کم ہوتا ہے، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی ملتان، کبھی شجاباد، تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اب انہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو ہے نا تیسرا خاندان یہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کا دادا جی رانا شفیع احمد نون، اور میرے دادا جی ان کا تعلق تھا، اس کے بعد رانا شوکت اعجاز نون،
और मेरे वाले साहब का तलक था। अब हम तीसरे मतलब ख़ानदान हमारा चाह रहे हैं इनके साथ। बहुत अच्छा सियासी वर्क है इनका और हर गरीब अमीर की देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा मतलब है इनका। अच्छा ये सियासी बताएं हवाले से। कि ईद जब आती है, जब खुशी का त्यौहार आता है, गमी में तो हर कोई पहुंचता है ना, खुशी के त्यौहार में इजाज साहब किस तरीके से आप लोगों के साथ उसको बांटते हैं? जी बिल्कुल, हर किसी के मतलब दिल में होता है कि हम भाई के पास चलें और वहाँ जो है ना ईद मिलें, और हज़ारों की तादाद से यहाँ तादाद होती है, हज़ारों आदमी होते हैं यहाँ। चलो जी, मजीद जी आगे लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी, ये बताएं कि राना इजाज साहब के साथ आपका ख़ानदान का ताल्लुक़ कितना पुराना है? राना एजाज साहब के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है सर। ये जब भाई नाज़म की सीट पे लड़ा था और हम इसके साथ थे, ये हमारा भाई है। कोई ऐसी बात बताएं कि नाज़िम के वक्त में आपने और इन्होंने कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको और इनको याद हो और वो आपकी यादों में समा गया? जब सर ये नाज़म जी सीट पे लड़ा था, जब कच्ची सड़कें थी और ये बहुत इलाका बेट का इलाका था, उधर ये जाता था और हम भी इसके साथ साथ बल्कि मोटरसाइकिल पे इसको हम आगे खड़े हुए मिलते थे। अच्छा, यानी कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे उस वक्त? हम अपना मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते इसके साथ साथ भाई साहब के साथ। अच्छा, यानी कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर गलियां के अंदर ये सर पहुंचते थे। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करें सिर्फ 280 रुपए के साथ। रुके सिर्फ 280। ईद हम कुर्बानी की हो या दूसरी हो, ईद नमाज वहाँ पढ़नी और 2 मिनटों में राणा साहब के पास आ जाना, इससे मुलाकात करनी है, उससे बाद दूसरी जगह जाना। इतनी हमें इसके यानी साथ अपनी मोहब्बत है। कुर्बानी जो है वो फिर बाद में करते थे? फिर बाद में करता हूँ सर, पहले ऐसे ईद पढ़ के सीधा इसके पास आता हूँ, सामने बैठा सर, उससे बाद जो सा जाके जो सा कुर्बानी पे हाथ रखता हूँ सर। या साहब, ये तो बिल्कुल मोहब्बत सही। की इंतहा हो गई कि कुर्बानी जो है वो बाद में की जाती है और आपके पास पहले आया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे राव साहब बता रहे हैं आपको, अभी राना साहब ने भी आपको बताया है कि वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका इस इलाके के साथ एक इस तरह का ताल्लुक़ था कि वो एक प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उस सिलसिले को उसी तरह ही रखें, लेकिन जो चीज़ें और जो बुनियादें वो रख गए हैं, तो अगर हम बस उन्हीं को ही कायम दायम रख जाएं तो ये हम समझते हैं, क्योंकि वो एक बहुत वसी, उनका बहुत बड़ा दिल था और वो सच्चे लोग थे और बड़ा अच्छा एक वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें वो जो वरासत में ये जो दोस्त यार उनकी वजह से हमें मिले हैं, तो ये इनका प्यार कोई हमारा एक साथ कोई वो इक़्तिदार के हवाले से नहीं है, ये हर हमारे अपोजिशन और हर दौर में कंधे के साथ कंधा मिला के ये दोस्त हमारे साथ ठहरे रहते हैं। सर आप बताएं कि आप राणा साहब को कब से जानते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना एजाज साहब को आप बड़े अरसे दराज से जानते हैं, हम इनके हमसाए भी हैं इधर से, फिर शुजाबाद रिहाइश हो गई है। मेरे वालदैन का भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, बड़े राणा साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारा आना जाना बड़े अरसे और ये जैसे सिस्टम आप देख रहे हैं अब पहले शुरू से ही ऐसे आ रहे हैं। बड़े राणा साहब भी थे, वो भी ऐसे पंचायत सिस्टम, लोग आना जाना मिलना, खुशियाँ, ईद पढ़ के राणा साहब यहाँ बैठ जाते हैं, फिर 3 दिन लगातार ड्यूटी जा रही है, तो हर लोग आते हैं मिलजुल के जैसे चले जाते हैं। तो राणा साहब खिदमत करते हैं, उनकी इखलाक प्यार से मिलते हैं शुरू से। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी अवाम की कि अवाम जो है वो उनके दिलों तक जो है वो राणा साहब पहुंच चुके हैं, और लोग जो हैं ईद की नमाज पढ़कर सबसे पहले इनके पास हाज़िरी देने आते हैं। तो मोहब्बत की आप इंतहा देख लें, जाहिर सी बात है वो मोहब्बत की इंतहा इसी वजह से है कि ये इनकी खिदमात कुछ इस तरह की हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की खुशियाँ चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो भी ईद इसी भरपूर अंदाज से मना रहे होंगे जिस तरीके से हम आज लोगों के दरमियान इस ईद की खुशियों को बांट रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपनों के संग ही अच्छी लगती हैं, अपने दोस्तों के संग अच्छी लगती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के संग अच्छी लगती हैं। और जहाँ पर दोस्ती आ जाए, जहाँ पर इलाका बिरादरी आ जाए, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है वो ये चीज़ देखी जाती है कि अगर साथ साथ सियासी घराना हो
تو وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے پھر فیملی کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو مزید جی لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم عید السلام. مبارک سر آپ کو. سر آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. اچھا سر یہ بتائیں کہ رانا صاحب کے ساتھ تعلق کتنا پرانا ہے آپ کا؟ رانا صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب اور ان کے والد کی کوئی 35 سال پرانی رفاقت سی. ہم نے تو بچپن سے یہ تعلق پایا ہے. ہم آتے تھے والد صاحب کے ساتھ, انہوں نے ہماری انگلی پکڑی ہوتی تھی. بڑے رانا صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے. انتہائی شفیق انسان, مہربان تھے, بچوں کے ساتھ بڑی شفقت رکھتے تھے. تو ہم بڑے ہوتے گئے, رانا صاحب سیاست میں آتے گئے, تو یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا. جب ظاہر سی بات ہے رانا صاحب تو بورڈنگ سکول میں تھے, چھٹیوں میں آتے تھے, تو پھر جب رانا صاحب آتے تھے اور آپ بھی جب آتے تھے تو سب سے زیادہ کون سا ایسا کھیل جو تھا وہ آپ لوگ پسند کرتے تھے کہ ہم یہاں پر کھیلیں؟ ہم جب یہاں پہ آتے تھے تو یہ ایک بہت وسیع اور کھلی ڈلی جگہ ہے. یہاں پہ رانا صاحب نے ہر عید پہ کھانے کا انتظام, آموں کا سیزن ہوتا تھا, آموں کا انتظام کیا ہوتا تھا. ہم تو یہاں پہ کھیلتے تھے, گیند ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی, جو ٹوٹا ہوا یا اچھا یا برا بیٹ ہوتا تھا کھیل لیا کرتے تھے. لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ رانا شہزاد صاحب اور رانا اعجاز صاحب جب آئیں تو ہم انہیں ضرور ملیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ سورس آف انسپائریشن تھے. ہم ان کے بارے میں سنتے تھے یہ عید پہ ضرور آئیں گے. اس وقت حلقے کی سیاست میں عملی طور پہ انہوں نے حصہ نہیں لے رکھا تھا, تو بڑے رانا صاحب بھی حلقے کی سیاست کو دیکھتے تھے. یہ باقی کام جو ہوتے تھے چند دنوں کے لیے ہوتے تھے, پھر اس کے بعد اپنی یونیورسٹی لائف میں بزی ہوا کرتے تھے. بچپن میں ایسی کون سی یادیں ہیں, کون سے ایسے دوست ہیں جو آپ ابھی بھی سوچتے ہیں تو ہنسی آ جاتی ہے, اور وہ لمحات جب اکیلا بندہ بیٹھا ہو تو مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ؟ جی بالکل اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1976 میں ہم کلاس 2 میں بورڈنگ ہاؤس میں چلے گئے تھے. 1976 ہارس رائڈنگ سے لے کر سوئمنگ, کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, ٹیبل ٹینس, جو آپ یو ول تھنک, اور ادھر وہ ساری گیمز ہوتی ہیں. تو میں ایک اچھا ایتھلیٹ تھا, اچھا سوئمر تھا, اور وہ جو ہمارے جو دوست تھے وہ سارے, وہ جو ہم چھٹیوں میں جب ادھر آتے تھے گاؤں میں, تو جب والد صاحب کا ایک عزت احترام کا, ایک لحاظ کا ایک بڑا احترام تھا, تو جب وہ کہیں کسی شادی پہ نکل جاتے تھے والد صاحب, یا آگے پیچھے گاڑی پہ چلے جاتے تھے, تو پھر ہم یہاں پہ سائیکلوں پہ باغ میں پھرتے تھے, اور پھر یہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے. وہ جو مہینہ 15 دن ہمارا یہاں گزرتا تھا وہ ایک بھرپور طریقے سے ہمارا گاؤں میں گزرتا تھا. اچھا اب ایچیسن کالج میں تو ظاہر سی بات ہے سوئمنگ پول بھی ہوں گے, تو آپ نے سوئمنگ کی بات کی, آپ ایک تیراک بہت اچھے تھے, تو یہاں گاؤں کی لائف میں تو سوئمنگ پول کی تو نہیں ہوتا, مگر ہم نے یہاں یہ دیکھا ہے کہ لوگ نہروں میں جو ہے وہ نہاتے تھے. تو یہ ایکسپیرینس بھی کیا کبھی کہ آپ نے نہروں میں جا کے نہائے ہو؟ نہیں, میں تو دیکھیں ٹیوب ویل میں یہاں نہاتے تھے, ہمارے ٹیوب ویل جو لگے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ میں والد صاحب کے ساتھ, وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ملتان, ایک ہماری اپنی شادی تھی, تو پیچھے میرے بڑے بھائی صاحب اور جو ساتھ جو اور لڑکے تھے, وہ نہر چل رہی تھی تو اس میں گھس گئے. جب ہم شام کو واپس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا ہم نہر میں نہائے ہیں, تو میں نے جا کے بتا دیا والدہ کو. تو پھر وہ میرے بڑے بھائی کی اور جو ساتھ اس کے سارے باقی تھے 8-10 دوست, ان کی کلاس لگ گئی, ان کو سب کو جوتے پڑے کیونکہ وہ نہر جو تھی ہماری کافی بڑی نہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے نہانا بھی تھا تو ٹیوب ویل تو ٹھہرے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا بچپن. یہ واقعہ سن کے یاد کر کے آپ کو ہنسی آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے. اچھا سر آپ بتائیں کہ جی رانا صاحب کو کب سے جانتے ہیں, کوئی اس طرح کا کون سا ایسا واقعہ ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہو جوانی کا, بچپن کا, یا اب ان لمحات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو, رانا اعجاز صاحب کو, اور جتنے یہاں ہمارے قابل احترام دوست بھائی آئے بیٹھے ہیں, سب کو دلی طور پہ عید مبارک. سر خیر مبارک. اور جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ مجھے یاد ہے میں 8 سال کا تھا, 8 سال کا, تو یہاں 2 گارڈر تھے, ایک پنکھا لگا تھا, نیچے 4 پہیاں تھیں, ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. میری اب عمر ہے 48 سال, میں 8 سال کا تھا, 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں والد صاحب کے ساتھ آتا تھا. میرے والد صاحب تھے رانا احمد یار نون, وہ ایکس ممبر ضلع کونسل بھی تھے اور ایکس چیئرمین ضلع کونسل راجہ رام بھی تھے. تو رانا شوکت صاحب نے ان کو سیاسی طور پہ پڑھا, اور بھائیوں والا ان سے تعلق تھا.
تو پھر ماشاءاللہ رانا جہاز صاحب رانا شہزاد صاحب ماشاءاللہ نوجوان بڑے خوبصورت گپ شپ والے. مجھے رانا شوکت صاحب بڑے رانا صاحب ان کو جنت میں جگہ تھے, مجھے وہ خرچی دیا کرتے تھے سکوں میں. سکے تھے چھوٹے, میں سکے رکھتا, پھر وہ سکے چینج ہو گئے, پھر وہ 5 روپے میں تبدیل ہو گئے, نوٹ میں آ گئے. پھر اس طرح میری خرچی بڑھتی گئی. میں نے ان سے 5-5 ہزار روپے خرچی عید کی میں لیتا رہا ہوں. اب بھی میں جب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اب رانا جہاز صاحب بڑے بھائی یہ میری اس وقت خرچی نکال لیتے تھے میری جیب سے. مجھے بڑے رانا صاحب خرچی دیتے تھے, یہ شرارتاً مجھے لے کے نا ایک سائڈ پہ مجھے پیسے مجھ سے نکال لیتے تھے. مجھے 10 روپے دیتے تھے, باقی میرے پاس 30 روپے, 20 ان کے پاس, 10 میرے پاس. پھر بڑے رانا صاحب ہنستے بھی کیا ہوا, میں پتہ نہیں میرے پیسے تھوڑے ٹھیک ہیں. تو بڑا ان سے بڑا پیار والا رشتہ ہے جی, تو بڑا پیار والا رشتہ ہے. مطلب اب 4 نسلیں ہو گئی ہیں جی. انہوں نے لاہور سے آنا, ادھر عوام کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, جو رانا صاحب کے دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ گپ شپ لگانی, صرف ایک حد تک رہتے تھے. اس طرح میلوں میں یا اس طرح نہیں. نہیں.